السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے آپ سے مخاطب ہوں، کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا گراؤنڈ جو ہے، یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ جو ہے نا یہ بنائے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ آپ یہاں پہ والی بال، واٹ ایور یو وانٹ، فٹ بال، ساکر، کرکٹ، ہاکی، کچھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے جگہ جگہ پہ بنائے ہوئے، بچے بھی اسکول کے آتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ انہوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے۔ آپ کو اکثر یہاں پہ گراؤنڈ ملیں گے، یہ دیکھیں پورا انہوں نے اس طرح کیا ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ چیزیں بھی آپ کو تقریباً کوئی کچرا ملے گا، بہت کم ہی، کچھ لوگ بے خیالی میں رہ گیا، لیکن اکثر یہ صفائی ہوتی ہے یہاں پہ، وہ گاڑیاں آتی ہیں صبح صاف کر دیتی ہیں۔ تو نارملی پرفیکشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ پھر بھی دیکھیں صاف ستھرا۔ اس طرح کے گراؤنڈ دیکھیں، یہ 2 گراؤنڈ ہیں تقریباً، آپ یہاں سے یہاں اس کا یہ دیکھ لیں، اس کا وہ اینڈ دیکھ لیں، اس کا اسٹارٹ دیکھ لیں، اس کا اسٹارٹ دیکھ لیں۔ تو یہ اسی طرح ماشاءاللہ یہ تقریباً ہر جگہ پہ انہوں نے گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں۔ میرا یہ بتانے کا مقصد صرف یہ جگہ نہیں دکھانا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستان میں دیکھیے کہ آپ کو شاذ و نادر ہی گراؤنڈ ملیں گے، اور کچھ ملیں گے تو وہ ان پہ کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہوگی، یا گندے ہوں گے، یا کچھ لوگوں نے اپنے بیچارے خود ہی کچھ کر کے کیے ہوں گے، عام طور پہ نہیں ملتا۔ اور وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ ایک گراؤنڈ تھا، وہاں پہ پولیس والوں نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے آ کے پورا قبضہ کر لیا، وہ بچوں سے گراؤنڈ لے لیے، اور انہوں نے اپنی بڑی بڑی جگہ بنا لی، لیکن کہیں سے بھی بچوں کو ان کو گراؤنڈ نہیں دیا انہوں نے۔ جہاں مجھے یاد ہے ہمارا بچپن گزرا، ہم کھیلتے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے اس پہ صاحب آ کے قبضہ کر لیا۔ یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہاں دیکھیں کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ یہاں کسی پہ قبضہ کر سکے۔ یہ بچوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے گراؤنڈ ہے۔ Nobody has dared to come here and grab this soil or this land to just make their personal stuff. Nobody is allowed to do this one. کسی کو بھی وہ اجازت نہیں دے سکتے، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچے پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ اکثر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، لوگ سیاست میں یا الٹے سیدھے لوگوں میں لگیں گے، کیونکہ بس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے پازیٹیو جس میں وہ اپنے آپ کو لگا سکیں، اور اسی لیے وہ آسانی کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، تنظیموں کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں، کیونکہ کام کوئی نہیں ہے تو وہ تنظیموں کا ہی کرنا ہے، یا کوئی نشے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کتنے دیکھ لیں لوگ نشوں میں لگے ہوئے۔ تو اس طرح کوئی بھی یعنی کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو اب آپ مجھے بتائیں جب ایسی حالت ہوگی تو کیا کریں گے؟ میں آپ کو یہ آگے تک وہ دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیے، وہ آگے تک وہ دیکھیں اسٹیڈیم ہے، وہ بیٹھنے کے لیے اس طرح بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ابھی کرکٹ بھی کچھ کھیل رہے ہیں لڑکے، دیکھیں جہاں آپ کی نظر جائے گی آپ کو اس طرح ماشاءاللہ گراؤنڈ ملیں گے، اور یہ ایک نہیں ہے، کئی سارے ہیں۔ تو آخر ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی ہے؟ جب 4 سال ہوتے ہیں لڑ کے بس اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، کوئی عوام کی سہولت کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے اس میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا ٹائم ہوگا جب یہ لوگ عام لوگوں کے لیے سوچیں گے، کیونکہ جب آپ اسمبلیوں میں لڑتے رہیں گے تو کون سے اچھے قانون پاس کریں گے؟ زیادہ اپنی سیلری کو بڑھانے کے لیے کر لیں گے، اپنی جو ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں، جتنے بھی اسمبلی کے لوگ ہیں آپ دیکھیے ان کو ہر چیز ملا ہوا ہے ان کو، لیکن عام لوگوں کے لیے سہولت نہیں ہے۔ پھر لوگ متنفر نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے جوانوں کو اپنے ملک سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایسی محرومیاں ڈال دی ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک سے ان کو محبت ہی نہیں ہوتی وہ جو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ظلم مت کرو یار، لوگوں کو فیسلٹی دو، پرووائڈ کرو، یہ آپ کا کام ہے۔
یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرے. صبح شام بس ٹی وی پہ آ کے لڑ کے ہم دیکھتے رہتے ہیں اسمبلی میں. باہر دنیا میں ہر جگہ جاتی ہیں خبریں, چھپتی تھوڑی ہیں. حالانکہ سارے پاکستانی ہیں, سارے اس ملک کے وہ ہیں, شہری ہیں, جو کیا کہتے ہیں اسمبلیوں میں ہیں, جو باہر ہیں, جو بھی ہیں. لیکن اتنی نفرتیں بھر گئی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو پی ٹی آئی, کو پی ایم ایل این, کوئی پی پی, ایسے لگتا ہے یہ پارٹیاں نہیں ہیں, پتہ نہیں ہے دشمن ہیں ہمارے. لیکن ایسا ہے تو نہیں نا, لیکن حالات سے لگ رہا ہے. کیونکہ کوئی لوگوں کے لیے فیسلٹی نہیں ہے. کوئی آفت ہو جائے تو کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کتنی لاشیں مل چکی ہیں. بلوچستان کا حال دیکھیں, وہاں سے کتنے لوگ بیچارے محرومیت کے شکار ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, جو جوان ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں اسکولوں کی بسیں یہاں پہ صبح بچوں کو لے جاتی ہیں. دیکھیے آپ, گورنمنٹ کی بسیں ہیں جو دور ہوتے ہیں ان کو بلا کے لے جاتی ہیں. اسکولز ہیں, صاف ستھرا ماحول ہے. دیکھیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یہاں کہیں پہ آ کے جو ہے وہ کھڈا کھود دے یا کوئی لائن بچھا دے. کچھ بھی نہیں, پانی کی لائن ہے, ہر لائن بچھی ہوئی ہے. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے گورنمنٹ سے اجازت لینی ہوگی, اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ایسے. بلڈنگیں دیکھیں آپ, صاف صفائی دیکھیں. تو یہ چیزیں نا دیکھ کے ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے. ہر وقت لڑائی. اور اللہ معاف کرے ہم لوگ باہر سے اپنے ملکوں کے لیے ترستے ہیں, تڑپتے ہیں. اور اب تو وہ اللہ معاف کرے, وہ کیا کہوں میں اس کو, وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے ادارے ہیں یہ. ان کے اندر ذری سی بھی شرم نہیں ہے کہ یار آپ باہر کے ملکوں کو جو ہے وہ غیر ملکی کہہ رہے ہو. وہ اپنے ملک میں فنڈ دے رہے ہیں کہ ایک تنظیم, چلو یار یہ اچھے کام کر لے اور اس کی مدد کریں, تو آپ نے اس کے ساتھ الٹا سیدھا لوگوں کے لیے آپ نے الٹے سیدھے القابات کو تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے بھائی. اپنے ملک سے لوگ محبت کرنے والے باہر بھی ہیں, اور کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا. اپنے ملک سے محبت کریں گے اور اس کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے پازیٹیو طریقے سے. لیکن آپ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بغیر تحقیقات کے جو ہے آپ غیر ملکی اور فلاں اور غیر ملکی ایجنڈا اور پتہ نہیں کیا کہہ دیں. بہرحال میرا مقصد آپ کو اس ویڈیو میں یہ چیزیں دکھانی تھی کہ دیکھیں یہ سامنے دیکھیں, وہ دیکھیں اسٹیڈیم بنا ہوا ہے جیسے میں نے بتایا. بچے کھیل رہے ہیں وہاں پہ, لڑکے آ کے کھیلتے ہیں, جو نوجوان وہ پازیٹیو سرگرمیوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو پازیٹیو چیزیں پرووائڈ کریں, ورنہ کیا ہوگا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. نیگیٹو امپیکٹ سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, وہ بس منفی کاموں میں زیادہ پھر لگ جائیں گے. تو یہ اچھا نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ 3 چیزوں پہ بہت ضروری کام کرے: تعلیم, میڈیکل اور لا کا جو محکمہ ہے, پولیس, قانون, یہ ان کے اوپر کام کرے. اگر جب تک یہ کام نہیں ہوگا, لوگوں میں شعور نہیں آئے گا, تو ہم لوگ پھر ایسے ہی رہیں گے. اب یہاں پہ کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے, آپ توڑ نہیں سکتے. یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون کا پھر لوگوں کو احساس بھی ہے, نہ بھی لگے ہوں پھر بھی نہیں کوئی توڑتے. لوگوں کی شیشے کی دکانیں وہ کھلی رہتی ہیں. وہ سامنے اسکول دیکھیں, یہ اسکول ہے, یہاں پہ ماشاءاللہ گراؤنڈ ہے, سب کچھ ہے. وہ دیکھیں, میں ابھی وہاں سے آپ کو دکھا رہا تھا. اور وہ دیکھیں, یہ گراؤنڈ کی طرف میں آ گیا ہوں. یہ دیکھیں خالی پڑے ہوئے ہیں, لوگ کھیلتے بھی ہیں. اور ایک نہیں بنایا کہ بھائی آپ ایک بنا دیں تو اس کے اوپر لوگ دوسرے لوگ تماشا دیکھتے ہیں. نہیں, کتنے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے ٹریکس بنائے ہوئے ہیں. صبح آپ جو ہے نا ایکسرسائز کریں. یہ دیکھیں, آپ بیٹھ جائیں اور اپنا گیم دیکھیں. آپ وہ دیکھیں, وہ لوگ اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو آج سنڈے کا دن ہے, تو دیکھ لیجیے. اور کوئی مختلف گراؤنڈ ہے یہاں پہ,
مطلب لوگ آپ کو اتنے نہیں ملیں گے کھیلنے والے، لیکن گراؤنڈ انہوں نے بنا کے رکھے ہیں تاکہ جب ضرورت ہو آئیں اپنا ایکسرسائز کریں، اپنی پازیٹیو چیزوں میں وہ لگائیں اپنے آپ کو۔ پھر یہ تعلیم بھی ان کی ایسی ہے کہ صبح سے شام تک وہ پڑھتے رہتے ہیں، اپنا کلاسیں چلتی رہتی ہیں، پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں، ایک پازیٹیو اس میں رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ آپ بچوں کو روک نہیں سکتے تعلیم سے، ان کو آپ کو بھیجنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کو کورٹ میں جانا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو انہوں نے اس لیے کی ہوئی ہیں کہ یہ یہاں کے شہری جو ہیں وہ تعلیمی یافتہ ہوں، کل ملک کے لیے نقصان دینا ہو۔ تو جو آج پیسہ آپ گورنمنٹ جو پیسہ اگر ان طالب علم پہ لگا دے گی، جوانوں پہ لگا دے گی، یہ کل معاشرے کے جو ہے مفید لوگ ثابت ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ غلط کاموں میں چلے جائیں، پھر ان کو مارنے کے لیے پولیس کو پیسے دیں اور جو ہے نا لاکھوں روپے خرچہ کریں۔ تو آپ نے ان کو پازیٹیو چیزوں میں لگانا ہے، اور وہ کیسے لگانا ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں۔ تربیت میں اکثر زور اسی لیے دیتا ہوں کہ تربیت کی وجہ سے ایک بندر، ایک شیر، ایک جنگلی جانور آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے، تو انسان کیوں نہیں چلے گا؟ اس کی تربیت تو کریں آپ۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسکول ہی نہیں ہے کوئی پاکستان میں، ان کے سارے پیسے منی لانڈرنگ اور ادھر سے ادھر، کوئی لندن میں پراپرٹی بنا رہا ہے، کوئی دبئی میں بنا رہا ہے، لیکن پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، پاکستان معاشی طور پہ تباہ حالی کا شکار ہے۔ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے نا ریکویسٹ کرنی پڑی اس کو، کیا نام ہے، IMF کو، کہ ہمیں قرضہ دے دو۔ وہ قرضہ ہی نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے والے صحیح طریقے سے دو، یا اعتبار نہیں ہے، یا جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اکنامیکلی وہ اتنی ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس پہ مزید قرضہ دے سکیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ یہ اب ان حالات پہ کون لے کے آیا اس ملک کو؟ سوچنے کی بات ہے نا یہ۔ اب یہ دیکھیں، آپ ایک اور گراؤنڈ آپ کو دکھاؤں گا، چلیں آپ دیکھیں۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا کرکٹ کا گراؤنڈ، سوکر، جو آپ کو کھیلنا ہے، یہ صبح ٹریک ہے، آپ ٹریک پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے یہ دیکھیں، چلیں جی آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، باسکٹ بال کا گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ باسکٹ بال کے لیے یہ دیکھیں، ایک یہ لگا ہوا ہے، آگے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے، اسی سے آگے اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹینس بال کا گراؤنڈ ہے پیچھے کی طرف سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماشاءاللہ کتنے ہیں وہ، ٹھیک ہے، صاف ستھرا، اور درخت ہی درخت، دیکھیں اب درخت ہی درخت ہے۔ اس کی وجہ سے ماحول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گرمی اگر پڑتی ہے تو اس میں بھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں پہ ٹیمپریچر ہے اچھا خاصا، لیکن آپ دیکھیں ٹھنڈا ماحول ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، آکسیجن کی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں درخت ہی درخت لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب آپ کو یہ دکھاؤں گا پارکنگ ایریا جو ہے ان کے صاف ستھرے۔ وہ جو پیچھے ہے نا وہ یہ ہے ٹینس کورٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے لے کر یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، یہ دیکھیں، یہ ٹینس کورٹ سے آئے آپ کتنا کھیل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان یہ چاہتے ہیں، ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزیں ملیں۔ خدا کا خوف کرو، تم نے ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا وہ زمین اس کو ریاض ملک کو دے دی ہے، لیکن گراؤنڈ کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ کچھ گراؤنڈ کے لیے ہم کچھ کر دیں۔ کوئی ہے ہی نہیں نا، یہ پریورٹیز نہیں ہے۔ یہ علی ہاسپٹل بنانا، تعلیم پہ پیسہ خرچ کرنا، یہ پریورٹیز نہیں ہے۔ اب ہمارے ملک میں دو نظام ہے، ایک آرمی کا آپ دیکھیں وہاں پہ کتنا زبردست انہوں نے کیا ہوا ہے، ایک سول ہے جو کہ فقیروں کی طرح جو حالات ہیں ان کے، تو اتنا بڑا نظام اگر آپ اتنے بڑے ڈسٹنگوش طریقے سے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی نا کہ یار یہ کیا بات ہوگی، ہم لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ ہم کیا انسان نہیں ہیں؟ آپ سویلین جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، لیکن نظام ایسا بنا دیا گیا ہے۔ میں نہیں کہتا ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے آدمی کے لیے، اچھا ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے وہ ہمارے ملک کی جان ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگنور کر دیں، لیکن عام لوگوں کو کیسے اگنور کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आम लोगों की लाइफ भी इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आर्मी वाले तो बेचारे मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो भी हैं, लेकिन आर्मी जो सिविलियन है उनसे ज़्यादा वो है माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज। आप देखें ना, अभी ग्राउंड इतने ये कहाँ पे मिलेंगे पाकिस्तान में? अगर होंगे तो किसी की इजाज़त आ रही होगी, किसी को कोई अंदर जा ही नहीं सकेगा इतने आसानी के साथ, है ना। तो देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, खाली रात को शाम को आते हैं, अभी भी आ सकते हैं आप। ये खाली है ग्राउंड, ये देखिए। तो अब मसला ये है कि आखिर ये कौन करेगा? अभी आप देखें ये डस्टबिन पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह वो देखें वो सामने वो डस्टबिन पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको इस तरह के कितने डस्टबिन में दिखा दूँ। एक वो देखें, वो देखें वो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपको कहीं ज़्यादा डस्टबिन मिलेंगे, वो देखें, वो भी दिखाता हूँ। देखिए मैं आप चाहता हूँ कि लोग जो हैं इसको समझें, हमारी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे। ये देखिए ये पड़े, इसी तरह यहाँ पे कितने डस्टबिन हैं, रोड पे पड़े, वो सामने देखें। असल बताने की बात ये नहीं है डस्टबिन है, ये कि कोई इनको चोरी नहीं करेगा, कोई तोड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाएगा इसको, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तरबियत है, शऊर वाली चीज़ है। बच्चों को तरबियत दी जाती है, छोटे बच्चे होते हैं उनको तरबियत दी जाती है, रोड कैसे क्रॉस करनी है, क्या है, ये सारी स्कूलों में एक तरबियत का निज़ाम है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में सब नहीं है, बार बार कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है, कोई प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, सिवाय इसके कि चंद लोगों ने शायद किया हो या पेरेंट्स ने शाम लड़ के इनकी बातें सुन के, इनके लड़ाई वाले प्रोग्राम देख के। इमरान खान ने नवाज शरीफ को कह दिया, नवाज शरीफ ने इमरान खान को कह दिया कि बेटियों ने बच्चे भी बाहर आ गए, उन्होंने भी जो लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब गवर्नमेंट में बताएं इन बच्चों का क्या काम है? कोई काबिलियत है इन लोगों की? जैसे बिलावल भुट्टो आ गए, मरियम नवाज साहब आ गई है, मतलब वो कहते हैं जिसका अब्बा ड्राइवर उसका बेटा ड्राइवर, यानी कि वो उन्होंने मस्त आना है, कोई काबिलियत नहीं है। बस बातें हमने भी सुनी है, लोगों ने भी, हाँ भाई नवाज शरीफ का बेटा है, ये जरदारी का बेटा है, लेकिन अपनी काबिलियत नहीं है ना। लोग वोट देंगे जरदारी को देंगे और बच्चे को उसकी वजह से दे देंगे, नवाज शरीफ की वजह से मरियम नवाज को दे देंगे। तो क्या हो गया कि काबिलियत ख़त्म हो गई है, बस वो जारी है कि भाई हमने जो है वो पार्टी के लीडर या जिनकी भी इजाज़त आ रही है उनकी वजह से वो देना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। काबिलियत में होना चाहिए ताकि लोग आए, जेन्युइन लोग आए, और उनकी पर सिक्योरिटी नहीं की जाए, उनको देखा जाए कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो उनको गवर्नमेंट से बाहर और उनको फिर इसकी जवाब देना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है, बहुत ज़्यादा। देखें माशाल्लाह साफ सुथरा बनाया है। अभी ये बस स्टॉप से ऊपर सोलर पावर लगा हुआ, रात को ये लाइटें भी जल जाती हैं इसकी। तो सामने वाटर पार्क है, बच्चे आके नहा सकते हैं, खेल सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे भी पार्क बने हुए हैं, छोटे फार्म्स हैं वहाँ पे, आप कुछ अपना फार्म लेके उगा सकते हैं वहाँ पे, तो फैसिलिटी दी हुई है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आप देखें, ये डस्ट कलेक्टर बॉक्सेस हैं जो, वो भी देखें, ये जो गार्बेज कलेक्टर, इसमें आके आप जो भी है गार्बेज वगैरह डाल दें, कोल्ड ड्रिंक्स के खाली शेल, ये वो जो भी, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप रोड पे ना फेंकें, इनमें डाल दें। और ये आपको वो देखें यहाँ पे वहाँ पे, वो कितनी जगहों पे ऐसे, और मैंने कितने देखे, और कब से मैं देख लूँ, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाता, कोई चोरी नहीं करता, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तरबियत है, ठीक है ना। अगर तरबियत नहीं होगी तो ज़ाहिर है यही लोग जो हैं नुकसान का बायस बन जाएंगे, नुकसान करेंगे। आप जितनी भी चीज़ें ला दें वो लोग तोड़ देंगे। हमारे मुल्क की क्या होता है, आप ऐसा कुछ लगा दें, आप देखें आपको मिलेगा ही नहीं।
लोग चोरी करके ले जाएंगे। ये बस स्टॉप है, आप यहाँ जाएँ, ये भी अंदर बैठ जाए। और इसी तरह आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। तो मेरा मतलब कहने का जिस कौम की तरबियत नहीं होती उसको आप कुछ भी ला रहे हैं, उसको सोना भी ला रहे हैं, वो तबाह कर देगा, ज़ाया कर देगा। तो जब स्कूलों में तरबियत नहीं है, किसी आम जगह पे कोई बताने वाला नहीं, तो क्या होगा फिर? फिर वो लोग कैसे समझेंगे कि इसकी हमने कैसे हिफाजत करनी है? और माशाल्लाह आप देखें नहीं है, साफ़ सुथरी जगह ही है, ठीक है। आपको इस तरह के जो कलेक्टर हैं, डस्ट कलेक्टर, कितनी जगह मिलेंगे, लेकिन सब माशाल्लाह उन्होंने अपनी अपनी सफाई और अपने साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ। कोई इसको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर कर लिया किसी ने और वो पकड़ा गया तो फिर उसके बाद उनको ऐसा फ़ाइन मिलेगा कि वो याद करेगा। और फिर दूसरी तरबियत है, अव्वल तो ये करेगा कोई नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारे फ़ायदे के लिए। आप मुझे दिखा दें पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ कि जो अब किसी ने संभाल के रखी हो। अब ये देखिए, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना, ठीक है। अभी मैं जब आऊँगा तो यहाँ पे ये फिर इस पे कोई नहीं आ सकेगा। अगर गाड़ियाँ भी आ रही होंगी तो रुक जाएंगी वो, देखें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे आगे बीच में ही लगा दे, नहीं, वो उसने वहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसका हक है, इसका राइट है, तो मैं अब यहाँ से नहीं गुजर सकता, वो मेरे लिए वेट करेगा। और ये देखें, ये बच्चे ये जा रहे हैं ना, वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, वो रुकेगी, वो नहीं आगे जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जा रहे हैं ना, ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सही है। तो ये क्यों है? क्योंकि तरबियत की वजह से। अब अगर तरबियत नहीं होती तो ये अभी इसकी परवाह भी नहीं करते, ठीक है ना, ये इसकी परवाह भी नहीं करते। इसी तरह देख लीजिए, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जब वहाँ से पैदल आएगा उसके लिए वो रुकेंगी, और फिर आएंगी, देखेंगी कि किसका राइट पहले, वो पहले जाएगी, फिर दूसरी उसके बाद जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये आई गाड़ी, ये रुक गई, अब ये पहले ये आई, फिर वो आके रुक गई, और फिर यानी कि जो पहले आएगा उसका पहले राइट है। वो सिग्नल्स बने हुए ना, ये साइन बने हुए हैं ऑल द वे, इसका मतलब जो आए पहले वो पहले जाए। स्टॉप का मतलब तो बिल्कुल आपको स्टॉप तो इस पर बिल्कुल करना है, लेकिन ऑल द वे जो फर्स्ट आए वो पहले जाए, ठीक है। अब ये देख लीजिए, जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो सब यही करेंगी। आखिर ये कैसे हो रहा है? मतलब ऐसे तो नहीं है ना भाई, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं ना, आप करके दिखा दें मुझे। ये डस्टबिन कलेक्टर की मैं बात कर रहा था, देखिए पड़े हुए बैग लगे हैं इसके अंदर, और सुबह गाड़ियाँ आएंगी वो ले जाएंगी टोरंटो, ठीक है। ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है कि इनकी तरबियत हुई है। ये जितने ड्राइवर हैं, इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इनको बाकायदा पास करना पड़ता है, और फिर तब जाके ये लोग जो है एक अच्छे ड्राइवर बनते हैं, और फिर माशरे का एक अच्छा हिस्सा एक पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, ये आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। ये देखें, ये जो ट्रेन है ना, ये जितना भी पानी आएगा, बारिशें यहाँ पे बहुत होती हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता उसका। और ये थोड़ी थोड़ी दूर पे बने हुए हैं, वो सामने भी बने हुए हैं। ये आपको ये देखें, दोनों साइड पे बने, यहाँ पे बने हुए, यहाँ पे भी इसी तरह ये मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए, ठीक है ना। और ये भी आपको दिखाओ, ये देखिए, ये जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं अभी अपने अपने उससे जा रही हैं, अपने अपने ट्रैक पे जा रही हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा कि ट्रैक इधर उधर निकल जाए और उल्टी हरकतें करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसी तरह वो ट्रैक पे जा रही हैं, ट्रैक्स पे आ रही हैं। तो क्या है कि तरबियत की वजह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, तब जाके कर रहे हैं। मैं नहीं कहता 100% परफेक्ट है, लेकिन आप देखिए कि हाईवे का ट्रैफिक है, हाईवे बिजी होता है यहाँ पे, और टाइम पास होता है वक्त, आज छुट्टी है, बिजी है।
ہر چیز اپنے ایک طریقے سے، تو وہ سب کا فائدہ ہے. سامنے پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اوپر سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ روڈ کا ٹریفک کیسا ہے، اس سچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ دیکھیں ترقی کرنے کے لیے انسان کو اپنی ایک نیشن کو بنانا پڑتا ہے. ہم لوگ نیشن نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں. نہ جن کی دینی طور پہ صحیح تربیت ہوئی ہے، نہ دنیاوی طور پہ، سوائے چند لوگوں کے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی، دونوں طریقے سے اپنی جو نیشن ہے، اپنی قوم ہے، اس کو تربیت دینی ہوگی، اور تب جا کے ہماری قوم ایک بہترین قوم ثابت ہوگی اور بنے گی. ورنہ ہم یقین جانیں ایسی بھکاریوں کی شکل میں اور جو ہے ہجوم کی شکل میں رہیں گے اور یہ ملک ہمارا ترقی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.